بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 99 نمبر قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم حلال اور حرام سے متعلق اسلامی قوانین کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، حلال جائز حرام سے متعلق اسلامی قوانین ایک مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی کا ایک مرکزی حصہ بناتے ہیں، جس میں کھانے پینے، کاروبار، لین دین، لباس، تعلقات، عبادات جیسے پہلو شامل ہیں۔ یہ قوانین قرآن پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند سنت اور علماء کی اجماع سے ماخوذ ہیں۔ ان احکام کا مقصد ایمان، جان، عقل، حسب و نسب اور مال کی حفاظت اور ایک اخلاقی، پاکیزہ اور انصاف پسند معاشرے کو یقینی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود حکمت میں یہ واضح کر دیا کہ انسانیت کے فائدے کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تاکہ انہیں نقصان سے بچایا جا سکے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اس نے تم پر صرف مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وقف کی گئی ہیں۔ یہ آیت اسلام میں غذائی ممانعتوں کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی طور پر کام کرتی ہے۔ سب سے مشہور علاقوں میں جہاں حلال اور حرام کی بات کی جاتی ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء کے استعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پاکیزہ اور نفع بخش چیزوں کو حلال کیا، اور حرام وہ ہیں جو ناپاک ہوں یا نقصان دہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ آیت نہ صرف حرام چیزوں پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ ان کی روحانی جہت پر بھی زور دیتی ہے، حلال کھانے کے عمل کو شکر اور عبادت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے حلال اور حرام کے معاملات کو مزید واضح کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1599 میں درج ایک صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: در حقیقت جو چیز حلال ہے وہ واضح ہے، اور جو حرام ہے وہ واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بس جو شخص مشتبہ امور سے اجتناب کرتا ہے اور اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی۔ حلال اور حرام کی واضح اقسام کے درمیان موجود ایک ہوشیار مومن گناہ میں پڑنے کے خوف سے ایسے معاملات سے اجتناب کرتا ہے جو کہ تقوی کا عمل ہے۔ تو دوستو، کھانے پینے کے علاوہ اسلام کاروبار، مالیاتی لین دین میں حلال اور حرام کے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ دیانتدار رانہ تجارت، منصفانہ معاہدے اور باہمی رضامندی سب حلال ہیں، جبکہ دھوکہ دہی، سود اور جوا سرین حرام ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ وہ کھڑا ہو جسے شیطان پاگل بنا رہا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ سود کو گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ غریبوں کا استحصال کرتا ہے اور معاشی نظام کو خراب کرتا ہے۔ اسلام اخلاقی اور منصفانہ مالی معاملات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے تمام فریقوں کو فائدہ ہو۔ تو دوستو، حلال اور حرام کی تصورات کا اطلاق باہمی تعلقات اور اخلاقی طرز عمل پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لباس اور طرز عمل میں حیا مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النور میں حکم دیتا ہے: مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں ظاہر ہو۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 30 ہے۔
اس کا ترجمہ ہے زنا اور بے حیائی حرام ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے تانے بانے اور خاندانی زندگی کی تقدس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مومن ہوئے اور اس وقت زنا نہیں کرتا جب وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2475، جس میں کسی کے ایمان پر حرام اعمال کی شدت اثرات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اسلام حلال اور حرام کی بات بھی بیان کرتا ہے اور طرز عمل کے لحاظ سے بھی سچائی، احسان اور وعدے کو پورا کرنا حلال اور قابل تعریف ہے، جبکہ جھوٹ، غیبت حرام ہے۔ قرآن پاک غیبت کے خلاف تنبیہ کرتا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں، جس کا ترجمہ ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ جب اپنے بھائی مر جائے تو اس کا گوشت کھائے؟ اس طرح کی واضح تصویریں حرام تقریر کے سنگینی کو ظاہر کرتی ہیں اور اسلام دوسروں کی عزت کی حفاظت پر زور دیتا ہے۔ تو دوستو، اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں حلال اور حرام کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا، اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے اپنے فائدے کے لیے بچنا ہے۔ اسلام زندگی کو غیر ضروری طور پر محدود کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ انسانوں کو فائدہ مند اور پاکیزہ چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے کی اس سے پابند کرنا چاہتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 سے 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر چیزوں کو واضح کرے اور تم کو سے پہلے لوگوں کی راہ دکھائے اور تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، اور اللہ تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا چاہتا ہے، کمزور آخر میں۔ تو دوستو، حلال اور حرام کے بارے میں اسلامی قوانین خدا کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں، جو افراد معاشرے کو نقصان سے بچائے اور روحانی، جسمانی اور اخلاقی فلاح کو فروغ دینے کے لیے بڑھائے گئے ہیں۔ یہ رہنما اصول ثواب دیدی نہیں ہے، بلکہ حکمت، انصاف اور رحم پر مبنی ہے۔ ان کا مشاہدہ کرنے سے ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور ایک متوازن اور اخلاقی زندگی میں حصہ ڈالتا ہے۔ خواہ خوراک میں ہو، مالیات میں ہو، سلوک میں یا تقریر میں، حلال کو ماننا اور حرام سے بچنا اللہ کے وفادار بندے ہونے کا بنیادی پہلو ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آج، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ رہے تو اسی وقت ملاقات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔